آپ کی طرف آؤں گی. عتیق صاحب مجھے بتائیے تاجر برادری کی اس سانحے کے بعد، اس واقعے کے بعد کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیا آپ جو بات کر رہے تھے کہ فائر فائٹرز ویل اکوپڈ نہیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی ہم نے بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. مجھے بتائیے نقصان کیا ہوا اور آپ ڈیمانڈ کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حکومت سے؟ دیکھیں ہماری تو پہلی خواہش ہے کہ جس طرح آج تاجروں سے وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی تو ہر اس لوپ پول کو دیکھا جائے کہ جہاں سے یہ بار بار ایسے حادثات ہوتے ہیں اس کی روک تھام ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ حکومت بھی جانتی ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں. ہم نہیں الزام دیتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا یا فلاں کی غفلت ہے، لیکن آگے چلنے کے لیے اب آپ کو ان تمام غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوگی جو لوگوں کی آئندہ اس طرح سے ناگہانی موت کا سبب بنے. اس طرح سے ایک پوری مارکیٹ زمیں بوس ہوئی، جس طرح 1200 دکانیں جن سے منسلک 10,000 خاندان تھے وہ آج بے روزگار ہو گئے. تو ایسا المیہ جو کراچی کی تاریخ میں اگر ماضی میں دیکھیں تو ہر آنے والا آتش زدگی کیا ہے وہ پچھلے سے زیادہ ہے. تو اب تو خدا را رحم کریں. آپ کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کے سلسلے میں آپ نے ابھی بات کی. کل میں وہاں پر تھا تو جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، کوئی ایئر فورس کی گاڑیاں تھیں، کچھ فائر ٹینڈرز بحریہ کے تھے، مختلف اداروں سے آئے ہوئے اسنارکلز اور دیگر تھے. تو اتنی استعداد تو نہیں ہے فائر بریگیڈ کے پاس، شاید ان کو پوری معلومات نہیں ہے. اور میری براہ راست ان سے بات رہتی ہے، میں اکثر ان سے ایسے موقع پہ بات کرتا ہوں. تو فائر بریگیڈ سے وابستہ جتنے ملازمین ہیں، دیکھیں ابھی چند سال کی بات ہے، پورے فائر بریگیڈ کے عملے نے ہڑتال کر دی تھی، پریس کلب پہ تمام فائر ٹینڈرز کھڑے کر دیے تھے. تو لیکن سنتا کون ہے؟ ان کی مجبوریاں دیکھیں آپ، ان کی مشکلات اور دیکھیں. عتیق صاحب اگر چلیں ان کے جو بھی معاملات ہوں، سڑکیں آپ دیکھیں، سڑکیں ایسی ہیں کہ ٹائم پہ گاڑی نہیں پہنچ سکتی، اب کوئک رسپانس نہیں دیا جا سکتا، گاڑیاں ٹریفک میں پھنس رہی ہیں، کہیں پر روڈ بند ہے، کہیں پر جی کام ہو رہا ہے گرین لائن کا، اس کی وجہ سے وہ روڈ بند ہے. تو یہاں تو پورا کا پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے. دیکھیں ہم براہ راست اب فائر بریگیڈ کو الزام یوں نہیں دیں گے کہ جب سیکنڈ ٹائم گاڑیاں آئیں، اور کیونکہ جب فائر بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو بتایا گیا کہ آگ کس درجے کی ہے تو اس کے بعد زیادہ گاڑیاں آئیں، وہ بھی ناکافی تھی اس وقت تک جو آگ کی شدت تھی. پھر پانی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی باؤزرز وغیرہ یہ سب اتنا لیٹ پہنچے. دیکھیں 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے اس طرح کی آتش زدگی میں پوری عمارت کو لپیٹ میں لینے کے لیے. جہاں اندر تنگ گلیاں ہیں آپ اندر جا بھی نہیں سکتے، تو آگ کو تو پھر کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جہاں چاہے جائے، جو کچھ جلتا ہے جلے. تو اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مسائل تو حکومت بھی جانتی ہے کیا ہے، غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیا گیا، لیکن غلطیوں کا ازالہ بھی تو ہو. اب بہرحال یہ تقریباً 1200 دکاندار ہیں، یقیناً بولٹن مارکیٹ کی طرح آج وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں بھی دوبارہ سے ہم کاروبار پہ کھڑا کر دیں گے. اچھی بات ہے، انہوں نے آج بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل درآمد ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری غلطیاں ہیں، اس ادارے کو بہتر کیا جائے گا. یہ شاید سعدیہ صاحبہ کو بات نہ سنی ہو، یہ بات بھی ان کی اچھی ہے. انہوں نے سب کچھ اعتراف کیا، یہ ایک بڑی بات ہے. اور اس وقت پورے ملک میں جس طرح چینلز نے جو کچھ دکھایا ہے، پورے ملک میں جو ایک غم اور غصے کی لہر ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے. اور گڈ گورننس کا تقاضا ہے کہ آپ اب ہر وہ کام کریں جو آئندہ ایسے سانحات کو جنم نہ دے. اگر اسی طریقے سے آپ اپنی غلطیاں ہوں گی پھر غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو یہ جانیں تو اب چلی گئی. یہ ایسے دل سوز اب یہاں کہانیاں جنم لیں گی، جو ملبہ ہٹ رہا ہے، لاشیں نکل رہی ہیں اور لوگوں کی دھاڑے مارتے ہوئے لوگ ہیں، ان کی چیخیں ناقابل برداشت ہیں. اس لیے خدا کے لیے میں اب یہ اس حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں غفلتیں ہیں انہیں دور کریں، کم از کم اس معاملے میں کہ جہاں کسی کی جان و مال اسٹیک پر لگی ہو.
آپ کو وہاں اپنی طرف کی غلطیاں درست کرنی پڑیں گی. تاجروں سے بھی میں کہتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ اپنی مارکیٹوں کے بچاؤ کا انتظام کریں, کم از کم بجلی کی جو ناقص وائرنگ ہے ان کو درست کریں, آپ فائر ایکسٹنگوشر لگائیں, اس لیے کہ کبھی ایسی مارکیٹوں کی بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے جہاں اس طرح کا میٹیریل ہو, لیکن جب آگ لگے تو اس کو فوری طور پہ پکڑنا ممکن ہوتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. آپ ٹھیک ہے سعدیہ مجھے بتائیے گا, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں, ظاہر ہے اس وقت سب آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے عتیق صاحب کی بات سن لی, وہ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کمیاں کیا کوتاہی ہیں, بجائے پہ پردہ ڈالنے کے حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے. 5 سال ہی چلے صحیح, 5 سال میں تو شہر کے شہر آباد ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر ایک ادارہ ہے, فائر بریگیڈ کا ایک سسٹم ہے, ایس بی سی اے نے جا کے دیکھنا ہے. آپ نے خود کہا 2025 کی رپورٹ ہے آڈٹ کی, ہم نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ تو آپ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اس سانحے کے ذمہ دار ہیں اصل میں. نہیں جی, سانحے کے ظاہر سی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن آپ چارج شیٹ نہیں کر سکتے کہ جی کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ آگ لگ جائے, کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کے خلاف کرٹیسزم ہو, کوئی حکومت نہیں یہ چاہتی. اور نہ ہی چارج شیٹ کیا جاتا ہے نا سعدیہ. جی حکومت کو چارج شیٹ ضرور کے آپ کے انڈر میں ادارے کام کریں. جی زیادہ ذمہ داری ہاں جی, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کی وجوہات بالکل ہیں اور اس کو اب ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے اور تاجر برادری کو ہمارے ساتھ. لیکن میں نے صبح بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور ابھی بھی میں صدف آپ سے یہ بات کروں گی کہ فائر فائٹنگ کے تقاضے دنیا میں بہت جدید ہو گئے ہیں. بالکل اس طرح اس کو فعال کرنا چاہیے, اس طرح اس کو اکوپڈ کرنا چاہیے. لیکن ابھی عتیق صاحب نے بھی زیادتی کی ہے, آپ چینل والے بھی مسلسل ریسکیو کے عملے اور فائر فائٹرز پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیچارے تو کچھ کرنے نہیں پا رہے اور وہ یہ ہم سندھ حکومت کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں. اور صرف ہم نے فائر بریگیڈ کے حوالے سے بات نہیں کی, ہم نے کہا وہ ویل اکوپڈ ہیں کہ نہیں ہے. ہم نے سوال اٹھایا ایس بی سی اے کا ادارہ کر کیا رہا ہے, ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں انفورس کیے جاتے سسٹم, فائر الارم سسٹم. بالکل اور یہ آپ کا چوتھا دور ہے سعدیہ, یہ آپ کا چوتھا دور ہے, 18واں سال ہے. اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے یہ سوال نہ کروں تو پھر میں آپ سے یہ سوال کب کروں سعدیہ, مجھے بتائیے. نہیں آپ سوال بالکل کریں, میں جواب دے رہی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بالکل غیر فعال تھا, وہ اچانک آپ نے یہ چالان سسٹم لائے, ہم نے اس کی تعریفیں کی کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ حل تقریباً ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں پر حکومت کی کوتاہی ہوگی ہم بیٹھ کے اس کی نشاندہی کریں گے. وہاں صدف میں اب آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گی کہ جب آپ سیکیورٹی سسٹم, فائر سیکیورٹی سسٹم کی جو بلڈنگ میں ایس او پی ہے, آپ کے شعبے میں کہہ رہی ہوں کہ اب تاجر برادری اگر اس میں رکاوٹ بنے گی, ایسوسی ایشنز اگر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اور گورنمنٹ ایکشن لے گی تو آپ پھر جب بھی شو کیجیے گا. اور جب بھی پھر یہ جو ابھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں, ابھی یہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں, بلکہ میں عتیق میر صاحب اس وقت موجود ہیں, میں آپ کی موجودگی میں ان سے یہ بات پوچھ لیتی ہوں کہ جب بھی حکومت اس طرح انفورسمنٹ کروائے گی پورا کوآپریٹ کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی تو ہم اس پہ سوال بھی اٹھائیں گے. عتیق صاحب آپ کیا رسپونڈ کیجئے گا اس پہ؟ دیکھیں ای چالان میں ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اسی طرح تجاوزات کے خلاف دکانیں سیل کر دی گئیں, کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ نے کچرا اٹھانے کے سلسلے میں کہا کہ یہ بجلی کے بلوں میں ہم نے 400 روپے کو 750 روپے کر دیا, پھر بھی ہم چپ رہے. تو آپ کیسے تو لگاتے ہیں آپ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ بالکل. دیکھیں, ہر وہ عمل جس میں ہم غفلت کریں اور جو قانون کا تقاضا ہو آپ کریں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, آپ میری مارکیٹ میں آئیے, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن آپ کرنے والے تو بنیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں, ہمیشہ آپ وعدے کرتے ہیں, لیکن
पिछले 17 साल में किया तो नहीं। आपका पॉइंट आ गया अतीक साहब, बातों की मशीन आपका है। पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि बातें ना करें, काम करें, हम कोऑपरेट करेंगे, हम वेलकम करेंगे, और हम भी यहाँ बैठे हैं, हम ये देख, हमारा काम है चीज़ों की निशानदेही करना। और मेरी गुजारिश सिर्फ हुकूमत से नहीं, ट्रेडर से नहीं, अवाम से भी है। आप अगर कहीं ओवरहेड ब्रिज पर देखें कि वहाँ जंगला टूटा है, ग्रिल टूटी हुई है, स्टेप नहीं है, 1122 पे कॉल करें, हुकूमत के किसी नंबर पे कॉल करें, हुकूमत को टैग करें, मेयर को टैग करें, मोबाइल है आपके पास, इस पे पिक्चर खींचें, इस पे आप वीडियो बनाएं, हुकूमत को टैग करें। कहीं पे आप गटर का ढक्कन देखें नहीं है, हुकूमत को कॉल करें, शिकायत करें। इसी तरीके से आप कहीं पर देखें फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है और वो पब्लिक प्लेस है, तो हुकूमत को कॉल करें, हुकूमत को बताएं, हुकूमत से शिकायत करें। अपना फर्ज बतौर शहरी आपने भी निभाना है, नहीं तो इसी तरीके से सानहे होते रहेंगे और हम यही पूछते रहेंगे कि कौन जिम्मेदार था, किसकी वजह से ये जानें चली गई और क्यों कराची में एक हादसा इतने बड़े सानहे में बदल जाता है। दुनिया में